روشنی نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو اگست کی دھوپ سیدھا اس کے چہرے پر پڑی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اوپر دیکھا۔ یونیورسٹی کی وہ بڑی سرخ عمارت جس کی تصویریں اس نے پراسپیکٹس میں 100 بار دیکھی تھیں، اب اس کے سامنے حقیقت بن کر کھڑی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا داخلے کا فولڈر پسینے سے تھوڑا نم ہو چکا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی ہتھیلی جینز پر رگڑی۔ روشنی، بیگ ٹھیک سے پکڑو، گرا نہ دینا، امی نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں فکر مندی تھی۔ روشنی نے بیگ کندھے پر ٹھیک کیا، مگر اس کی نظریں گیٹ کے پار جمی رہیں، جہاں سینکڑوں انجان چہرے، انجان آوازیں اور ایک بالکل نئی دنیا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں تتلیاں سی اڑ رہی تھیں۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گی، اس نے کہا، مگر اس کی اپنی آواز میں وہ اعتماد نہیں تھا جو وہ ظاہر کرنا چاہ رہی تھی۔ امی نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ کاشان کو کال کر لینا، اگر کوئی مسئلہ ہو، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ روشنی نے سر ہلایا اور گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہر قدم پر اس کا دل ذرا زور سے دھڑکتا۔ احاطے میں داخل ہوتے ہی اسے سبز لان، درختوں کے سائے تلے بیٹھے طلبہ کے جھرمٹ اور ہر طرف سے اٹھتی مدھم سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ کسی نے کہکہا لگایا، کسی نے کتابیں گرا دیں اور جھینپ کر ہنس دیا۔ روشنی وہاں کھڑی، اجنبیت کے احساس میں گم، سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کس طرف جائے۔ تبھی دور سے ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ایسی آواز جو اس نے بچپن سے سنی تھی، جس میں شرارت اور اپنائیت دونوں گھلے ہوتے تھے۔ ارے روشنی، ادھر دیکھو۔ روشنی نے مڑ کر دیکھا۔ کاشان اپنے 2 دوستوں کے ساتھ، جامنی اور سفید یونیورسٹی جیکٹ پہنے، ہاتھ ہلاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا قد پہلے سے اور لمبا لگ رہا تھا، یا شاید یہ روشنی کا وہم تھا۔ چہرے پر وہی مانوس مسکراہٹ، وہی آنکھیں جو کبھی شرارت سے چمکتی تھیں۔ روشنی کے کندھوں سے جیسے ایک بوجھ اتر گیا۔ بھائی، اس نے کچھ زیادہ ہی جوش سے کہا اور فوراً اپنی آواز کی اونچائی پر شرمندہ سی ہو گئی۔ کاشان نے قریب آ کر اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی، جیسے بچپن میں لگایا کرتا تھا۔ اکیلے آ گئی؟ ڈر نہیں لگا؟ ہاں ہاں، بہت ڈر لگا، روشنی نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، مگر اندر ہی اندر وہ اب زیادہ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ چلو تمہیں ان سے ملواتا ہوں۔ کاشان نے پیچھے کھڑے دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ قاسم محمود، میرا کلاس فیلو اور جگری دوست، اور یہ، اس نے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو ابھی تک تھوڑا پیچھے کھڑی موبائل میں کچھ دیکھ رہی تھی، یہ سارا ہے، تمہاری کزن بھی ہے اور دور کی، اور میری بہت اچھی دوست بھی۔ سارا نے فوراً موبائل جیب میں ڈالا اور آگے بڑھی۔ ارے روشنی، کیسی ہو؟ کاشان ابھی تمہارے بارے میں ہی کچھ بتا رہا تھا، اس نے گرم جوشی سے گلے لگایا۔ اچھی باتیں بتائی ہوں گی، امید ہے، روشنی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بالکل، ورنہ میں یہاں گلے لگانے تھوڑی آتی، سارا نے آنکھ مار کر کہا اور روشنی بے اختیار ہنس پڑی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ خوش آمدید، اس کی آواز میں سنجیدگی تھی مگر لہجہ نرم تھا۔ چلو پہلے تمہارا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈتے ہیں، کاشان نے کہا۔ روشنی کے ہاتھ سے فولڈر لے لیا، جیسے وہ اب بھی اسے چھوٹی بچی سمجھتا ہو۔ روشنی نے احتجاج کرنا چاہا، مگر کچھ کہے بغیر ہی چپ ہو گئی۔ اسے یہ اپنائیت اچھی لگی تھی۔ راستے میں کاشان اسے راستے بتاتا رہا۔ یہ لائبریری ہے، وہاں بہت اچھا ماحول ہے پڑھنے کے لیے۔ یہ کینٹین، یہاں کا سموسہ مت کھانا، بہت تیل والا ہوتا ہے۔ روشنی ہنستی رہی اور سارا بیچ بیچ میں اپنے مذاق شامل کرتی رہی۔ اس دن کے اختتام تک روشنی کے دل سے اجنبیت کا خوف تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ہفتے 2 ہفتے میں بدل گئے اور یونیورسٹی کی زندگی اپنی مکمل رفتار پر پکڑ چکی تھی۔ ایک دوپہر لائبریری کے کونے والی میز پر روشنی اپنی کاپی کے سامنے سر پکڑے بیٹھی تھی۔ صفحے پر لکھا اسائنمنٹ کمپیریٹیو انالیسس اسے کسی اجنبی زبان جیسا لگ رہا تھا۔ یہ کیا مصیبت ہے، اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے قلم میز پر پٹکا۔ کیا ہوا؟ کاشان کی آواز اس کے سر کے اوپر سے آئی۔ وہ اپنی کتابیں لیے وہاں سے گزر رہا تھا۔ روشنی نے سر اٹھا کر بے بسی سے دیکھا۔ یہ اسائنمنٹ سمجھ ہی نہیں آ رہی، ٹیچر نے جو ٹاپک دیا ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ دکھاؤ۔ کاشان نے کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا اور اس کی کاپی اپنی طرف کھینچ لی۔ اس نے چند لمحے غور سے صفحہ دیکھا، پھر قلم اٹھا کر حاشیے پر کچھ نوٹس بنانے لگا۔ روشنی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی پیشانی پر بالوں کی ایک لٹ آ گری تھی اور وہ ارتکاز سے لکھتے ہوئے ہونٹ ذرا سا بھینچ لیتا تھا۔ روشنی کو اچانک خیال آیا کہ وہ کتنی دیر سے اسے یوں ہی دیکھے جا رہی ہے، اور فوراً نظریں جھکا لیں، اپنے ہی رویے پر حیران ہوتے ہوئے۔ دیکھو، یہاں سے شروع کرو، پہلے دونوں تھیوریز کا تعارف، پھر تقابل، سمجھ آئی؟
کاشان نے کاپی واپس اس کی طرف بڑھائی۔ اس کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے روشنی کی انگلیوں سے چھو گئیں۔ روشنی کے پورے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ ہاں سمجھ آ گئی، شکریہ بھائی۔ اس نے جلدی سے کاپی پکڑ لی اور نظریں چرا لیں۔ سارا جو تھوڑی دور بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی، اٹھ کر ان کے پاس آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، کاشان تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، کسی کی مشکل دیکھے اور بغیر مدد کیے چین ہی نہیں آتا اسے۔ ہاں یار، یہی خاصیت ہے اس کی۔ قاسم نے بھی کتاب سے نظر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ روشنی نے چپکے سے کاشان کے چہرے کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ اسپورٹس ڈے کی صبح پورا کیمپس ایک میلے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ رنگ برنگے بینرز، لاؤڈ سپیکر سے بجتی موسیقی اور طلبہ کے جوش بھرے نعرے۔ روشنی اور سارا اسٹیڈیم کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھیں، ہاتھ میں چپس کا پیکٹ، آنکھیں میدان پر جمی۔ آ گیا، آ گیا، کاشان بھائی آ گئے، روشنی نے اچھل کر کہا جب کاشان بلے کے ساتھ میدان میں اترا۔ اس کی سفید جرسی پر یونیورسٹی کا لوگو چمک رہا تھا۔ پہلے ہی گیند پر کاشان نے ایسا شاٹ کھیلا کہ گیند سیدھی باؤنڈری کے پار جا گری۔ پورا اسٹیڈیم تالیوں سے گونج اٹھا۔ روشنی بے اختیار کھڑی ہو کر تالیاں بجانے لگی۔ اس کی آواز باقی سب سے اونچی تھی۔ ارے آرام سے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سارا نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ کھینچا۔ چھکا لگایا بھائی نے، خاموش کیسے رہوں؟ روشنی نے شرمندہ ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، مگر اس کی مسکراہٹ مان نہ پڑی۔ قاسم میدان کے کنارے کھڑا اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ سارا کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ جب قاسم نے مڑ کر ایک نظر سارا کی طرف دیکھا اور مسکرایا، اس نے جلدی سے نظریں چپس کے پیکٹ کی طرف موڑ لیں۔ میچ کے اختتام پر کاشان کی ٹیم جیت گئی۔ کھلاڑی ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے، ہوا میں کیپیں اچھال رہے تھے۔ کاشان پسینے میں شرابور مگر چہرے پر فتح کی چمک لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا جہاں روشنی اور سارا کھڑی تھیں۔ کیسا لگا میچ؟ اس نے سانس پھولتے ہوئے پوچھا اور اپنی جرسی کی آستین سے پیشانی کا پسینہ پونچھا۔ زبردست بھائی، آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا۔ روشنی نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ کاشان نے بوتل تھامی مگر بجائے فوراً پینے کے ایک لمحے کے لیے رک گیا اور روشنی کو دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جو روشنی نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر رک گیا ہو۔ پھر اچانک قاسم نے آواز دی، کاشان یار ادھر آؤ، ٹیم فوٹو لینی ہے۔ کاشان نے جلدی سے نظریں پھیریں۔ شکریہ کہا اور مڑ کر چلا گیا۔ روشنی وہیں کھڑی رہی، دل میں ایک عجیب سی ہلچل لیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ ابھی اسے کیا ہوا تھا۔ مہینے بھر بعد کلاس کا ٹرپ آیا۔ انہوں نے مری کی سیر کرنی تھی، پہاڑی مقام، ٹھنڈی ہوا اور درختوں کی خوشبو۔ رات کو جب سب دوست آگ کے گرد بیٹھے گٹار پر گانے گا رہے تھے، روشنی چپکے سے وہاں سے اٹھے اور تھوڑا فاصلے پر ایک بڑی چٹان پر جا بیٹھی۔ آسمان صاف تھا، ستارے اتنے قریب لگ رہے تھے جیسے ہاتھ بڑھا کر چھو لے۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آہٹ صاف سنائی دی۔ کاشان اپنی جیکٹ کندھے پر ڈالا چلے آ رہا تھا۔ اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے چٹان کے دوسرے کنارے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بس تارے دیکھ رہی تھی، اتنے صاف آسمان میں تارے کبھی نہیں دیکھے، روشنی نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ کاشان نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ ٹھنڈ لگ رہی ہوگی۔ روشنی نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو نہیں لگے گی، مجھے عادت ہے، اس نے مسکرا کر کہا مگر اس کی نظریں آسمان کے بجائے روشنی کے چہرے پر ٹکی رہیں جو ستاروں اور چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ روشنی کو محسوس ہوا کہ اس کا دل زور سے دھڑک رہا ہے، اتنی زور سے کہ اسے ڈر لگا کہیں کاشان کو سنائی نہ دے جائے۔ روشنی، کاشان نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر رک گیا، جیسے کوئی بات زبان تک آ کر واپس چلی گئی ہو۔ جی، روشنی نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ کچھ نہیں، بس واپس چلو، سب ڈھونڈ رہے ہوں گے، کاشان نے نظریں چرا کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ روشنی وہیں بیٹھی رہ گئی، جیکٹ کو مضبوطی سے پکڑے، اس ادھورے جملے کے بارے میں سوچتی رہی جو کاشان نے مکمل نہیں کیا تھا۔ کیا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا؟ مگر کیا، اور کہا کیوں نہیں؟ واپسی کے سفر میں روشنی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، دل میں ایک نئی الجھن لیے۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ کاشان کے لیے اس کے جذبات محض کزن والی محبت نہیں رہے۔ روشنی کی آنکھ الارم سے نہیں بلکہ سارا کے میسج کی ٹن ٹن سے کھلی۔ جلدی اٹھو، آج فرسٹ ایئر کا فیئر ویل تمہارے سینئرز کے لیے ہے، ہم سب کو مدد کے لیے بلایا ہے، اسٹیج ڈیکوریشن کے لیے۔ روشنی نے آنکھیں ملتے ہوئے موبائل اسکرین دیکھی، پھر جلدی سے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر ابھی دھند چھٹ رہی تھی، ہوا میں سردیوں کی پہلی خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے تیار ہو کر اسکارف گلے میں لپیٹا اور نیچے اتر آئی۔ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں پہنچی تو منظر ہی نرالا تھا۔ فیری لائٹس کے بنڈل زمین پر بکھرے پڑے تھے، غبارے آدھے پھولائے ادھر ادھر لڑک رہے تھے، اور اسٹیج کے سامنے سیڑھی پر چڑھا کر
चढ़ा काशान बैनर ठीक करने की कोशिश में था, जो बार बार तिरछा हो जाता। ज़रा बाईं तरफ से पकड़ो। वो नीचे खड़े कासिम को आवाज़ दे रहा था, जो मोबाइल में मसरूफ़ था। सुन रहा हूँ यार, 1 मिनट। कासिम ने बगैर नज़र उठाए जवाब दिया। रोशनी ने मंजर देखा और बेख्तियार हंस पड़ी। आपको मदद की ज़रूरत है? काशान ने सीढ़ी से नीचे झांका। रोशनी, हाँ हाँ आ जाओ, ये डोरी पकड़ो ज़रा, मैं पिन लगाता हूँ। रोशनी ने सीढ़ी के करीब खड़े होकर डोरी का कोना मजबूती से पकड़ा। काशान ने ऊपर से झुककर पिन लगाना शुरू किया और उसका हाथ एक लम्हे के लिए रोशनी के हाथ पर आ टिका। उसने फ़ौरन माजरत की, सॉरी, ज़रा सीधा करो तो। रोशनी ने सर हिलाया, मगर उसके गाल हल्के से गर्म हो गए थे। उसने नज़रें झुकाकर डोरी पर मरकूज़ रखीं, हालांकि उसका ध्यान बार बार काशान की सीढ़ी से उतरती गर्म सांसों की तरफ भटक रहा था। सारा दूर से ये मंजर देख रही थी, गुब्बारे फुलाते हुए मुस्कुरा रही थी। जब रोशनी उसके पास आई तो वो फ़ौरन बोली, तुम दोनों का कपल कितना अच्छा लगता है, पता है? रोशनी ने चौंक कर उसे देखा। क्या बकवास कर रही हो, वो मेरा कज़न है। तो क्या हुआ, कज़न से शादी तो हो सकती है। सारा ने कंधे उचकाते हुए कहा। गुब्बारा उसके हाथ में फट गया और वह चीख कर पीछे हटी। उनकी हंसी की आवाज़ पूरे ऑडिटोरियम में गूंज गई। रोशनी ने सर झटक बात टाल दी, मगर अंदर ही अंदर सारा के अल्फाज उसके दिल में कहीं बैठ गए। दिन गुजरने के साथ रोशनी की नज़र बार बार काशान और सारा की दोस्ती पर पड़ने लगी। कैंटीन में दोनों अक्सर साथ बैठे नजर आते, हंसी मजाक करते। कभी काशान सारा की कॉपी से नोट्स देखता, कभी सारा उसके मोबाइल में कोई वीडियो दिखाती। एक दिन रोशनी लाइब्रेरी से निकलकर कैंटीन की तरफ जा रही थी कि उसे दूर से काशान और सारा साथ बैठे नजर आए। काशान कुछ कह रहा था और सारा हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। और फिर अचानक सारा ने काशान के कंधे पर हल्का सा धप मारा, जैसे किसी मजाक पर बुरा माना हो। रोशनी वहीं रुक गई, कदम आगे न बढ़ा सकी। उसके सीने में एक अनजानी सी चुभन उठी। वो उल्टे पांव मुड़ गई, बगैर कैंटीन गए और सीधी अपने क्लासरूम की तरफ चल दी। उसके दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या मैं गलत सोच रही हूँ या सच में कुछ है उन दोनों के दरमियान। उस रात वो अपने कमरे में लेटी छत को घूरती रही। उसकी रूममेट कब की सो चुकी थी, मगर रोशनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बार बार वही मंजर याद करती, काशान की सीढ़ी से झुकी नज़रें, उसका हाथ उसके हाथ पर, फिर उसी शाम कैंटीन में सारा के साथ उसकी बेतकल्लुफ़ी। दोनों तस्वीरें उसके जहन में उलझती रहीं और वो समझ ही नहीं पाई कि कौन सा सच है। अगले हफ्ते मिड टर्म शुरू हो गए। रोशनी रातों को जाग जाग कर पढ़ाई करती और दिन में काशान कभी कभार उसे मुश्किल मौज़ूआत समझाने आ जाता। एक शाम इम्तिहान से एक दिन पहले वो लाइब्रेरी में अकेली बैठी नोट्स बना रही थी, जब काशान अपनी किताबें लिए उसके सामने आ बैठा। कल का पेपर तैयार है, उसने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो गया है सर में, रोशनी ने पेशानी पर हाथ रखते हुए कहा। लाओ देखते हैं। काशान ने उसकी किताब खींची और सफ़ा पलटने लगा। कुछ देर वो खामोशी से समझाता रहा और रोशनी तवज्जो से सुनती रही, मगर आधी तवज्जो उसकी वजाहत पर थी और आधी उसके चेहरे पर, जो पढ़ाते हुए संजीदा हो जाता था। भवें थोड़ी सुकड़ जाती और जब कोई बात समझाते समझाते वो रुक कर उसे देखता कि समझ आई या नहीं, तो रोशनी का दिल ज़ोर से धड़कने लगता। समझ आया? काशान ने पूछा। जी जी, समझ आया, रोशनी ने जल्दी से कहा, हालांकि उसे कुछ खास याद नहीं रहा था। काशान ने मुस्कुराकर किताब बंद की। अच्छा, अब घर जाओ, आराम करो, सुबह फ्रेश जहन से पेपर देना। जब वो उठने लगा तो रोशनी ने बेख्तियार कह दिया, आप क्यों इतना ख्याल रखते हैं मेरा? काशान एक लम्हे के लिए रुका। उसकी नज़रों में कुछ ठहर सा गया, क्योंकि वो कुछ कहते कहते रुक गया। फिर मुस्कुराकर बात बदल दी, क्योंकि तुम मेरी कज़न हो और मुझे तुम्हारे अम्मी अब्बू ने जिम्मेदारी दी है तुम्हारा ख्याल रखने की। रोशनी ने सर हिलाया, मगर उसका दिल बोझल हो गया था। मिड टर्म ख़त्म हुए तो यूनिवर्सिटी में कुछ दिन की छुट्टियां हो गईं। रोशनी घर वापस आई तो उसे सुकून मिला, मगर अजीब बात यह थी कि वो घर पर भी बार बार काशान के मैसेजेस चेक करती रहती। वो दोनों फैमिली ग्रुप में तो बातें करते ही थे, मगर काशान अक्सर उसे अलग से भी मैसेज करता। पेपर कैसा गया? खाना खाया? आराम कर लेना अब। एक दिन रोशनी की अम्मी ने उसे चाय बनाते देखकर हंसते हुए कहा, आजकल तू मोबाइल से चिपकी रहती हो, किससे इतनी बातें होती हैं? रोशनी ने घबरा कर मोबाइल रख दिया। कोई ख़ास नहीं अम्मी, बस काशान भाई पेपर्स के बारे में पूछ रहे थे। छुट्टियां ख़त्म हुई तो यूनिवर्सिटी दोबारा खुली और इस बार एक नई सरगर्मी का ऐलान हुआ, डिपार्टमेंट का सालाना कल्चरल डे। हर क्लास को स्टॉल लगाने लगे थे, कुछ पकवान, कुछ आर्ट वर्क, कुछ खेल के स्टॉल। रोशनी की क्लास को खाने पीने का स्टॉल मिला और इत्तेफाक से काशान की क्लास का स्टॉल भी बिल्कुल साथ वाला था। स्टॉल लगाने के दिन रोशनी सुबह जल्दी पहुंची ताकि सब कुछ तरतीब दे सके। सारा भी उसके साथ आई
اور دونوں مل کر میز پر کپڑا بچھانے لگیں۔ سارا ذرا وہ پلیٹیں پکڑاؤ، روشنی نے کہا۔ دوپہر کو جب اسٹال پر رونق عروج پر تھی، کاشان اپنے دوستوں کے ساتھ روشنی کے اسٹال پر آیا۔ کیا ہے کھانے کو؟ اس نے میز پر رکھی ڈشز کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت کچھ ہے، آزمائیں۔ روشنی نے ایک پلیٹ میں تھوڑا سا سب کچھ ڈال کر اسے پکڑایا۔ کاشان نے چکھا اور آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ واہ، یہ تو تم نے بنایا نا؟ ذائقہ بالکل تمہاری امی جیسا ہے۔ روشنی کے چہرے پر خوشی کی چمک آ گئی۔ آپ کو یاد ہے امی کے ہاتھ کا ذائقہ؟ کیسے بھول سکتا ہوں، بچپن سے کھاتا آیا ہوں، کاشان نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر دونوں پرانی یادوں میں کھو گئے۔ بچپن کی شرارتیں، عید کی ملاقاتیں اور خاندانی تقریبات کی باتیں۔ اس گفتگو کے دوران روشنی کو ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو، صرف وہ دونوں ہوں اور باقی سب کچھ دھندلا گیا ہو۔ مگر پھر ایک آواز نے یہ سحر توڑ دیا۔ کاشان ادھر آؤ، فوٹو لینی ہے سب دوستوں کے ساتھ۔ یہ ایک اور کلاس فیلو تھی جو اپنے گروپ کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور سارا بھی اس گروپ میں کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ کاشان نے پلیٹ واپس رکھی۔ اچھا شکریہ، بہت مزیدار تھا، اور چلا گیا۔ روشنی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی نظریں کاشان کے پیچھے گئیں جو سارا کے قریب جا کر فوٹو کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں ہنستے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کتنے مکمل لگ رہے تھے دونوں۔ روشنی نے گہرا سانس لیا اور اپنی توجہ واپس اسٹال پر مرکوز کی، مگر دل کے کسی کونے میں وہ چبھن دوبارہ ابھری۔ شام کو جب اسٹال بند ہوا اور سب اپنے اپنے راستے جانے لگے، کاشان روشنی کے پاس آیا۔ چلو تمہیں ہاسٹل تک چھوڑ دوں، اندھیرا ہو رہا ہے۔ راستے میں دونوں خاموش چلتے رہے۔ ہلکی سرد ہوا میں پتے سرسرا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد کاشان نے کہا، روشنی تم آج کل کچھ خاموش خاموش رہتی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ روشنی نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ ہاں بس پڑھائی کا دباؤ ہے۔ کاشان نے کچھ لمحے اسے دیکھا، جیسے وہ اس کی بات پر یقین نہ کر رہا ہو، مگر پھر کچھ نہیں کہا۔ ہاسٹل کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے کہا، کوئی بھی بات ہو مجھے بتا سکتی ہو۔ روشنی نے سر ہلایا، اور جب کاشان مڑ کر جانے لگا، وہ وہیں کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی، دل میں ان الفاظ کو بار بار دہراتی، کوئی بھی بات ہو مجھے بتا سکتی ہو، اور سوچتی رہی کہ کاش وہ واقعی اپنے دل کی بات اسے بتا سکے۔ روشنی کی آنکھ صبح سویرے وقت سے پہلے کھل گئی۔ کھڑکی سے باہر ابھی سورج پوری طرح نہیں نکلا تھا۔ آسمان پر ہلکی نارنجی جھلکتی تھی، اور کمرے میں ایک عجیب سی خنکی محسوس ہو رہی تھی جو سردیوں کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی، مگر نیند دوبارہ نہیں آئی۔ ذہن میں کل شام کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، کوئی بھی بات ہو مجھے بتا سکتی ہو۔ وہ ان الفاظ کو کتنی ہی بار دہرا چکی تھی، ہر بار ان میں کوئی نیا مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی۔ کیا یہ محض ایک بھائی جیسی نصیحت تھی، یا اس سے کچھ زیادہ؟ اس نے سر جھٹک کر خود کو ملامت کی۔ روشنی تم پاگل ہو رہی ہو، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناشتے کی میز پر اس کی روم میٹ عائشہ پہلے سے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ آج جلدی اٹھ گئی، کوئی خاص بات؟ نہیں، بس نیند نہیں آئی، روشنی نے ٹال مٹول سے کہا، اور اپنے لیے چائے کا کپ بھرنے لگی۔ عائشہ نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کہیں کاشان بھائی کا خیال تو نہیں آ رہا تھا رات بھر؟ روشنی کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلک گیا۔ عائشہ، ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، مگر تمہارا رد عمل تو کچھ اور کہہ رہا ہے، عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ روشنی نے کچھ جواب نہ دیا، بس منہ بسور کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے دل میں کہیں ایک خوف بھی تھا کہ اگر لوگ اس کے چہرے سے اس کی محبت پڑھ سکتے ہیں تو کہیں کاشان کو بھی پتہ نہ چل جائے، اور اگر کاشان کو پتہ چل گیا اور اس نے صاف انکار کر دیا تو؟ یہ سوچ ہی اس کے دل کو مزید بھاری کر چکی تھی۔ کلاس میں اس دن ایک نئے پروجیکٹ کا اعلان ہوا، گروپ پریزنٹیشن، جس کے لیے طلباء کو خود اپنے گروپ بنانے تھے، اپنے سینئرز کے ساتھ۔ روشنی، سارا اور 2 اور کلاس فیلوز نے مل کر ایک گروپ بنایا۔ کام کافی زیادہ تھا، اس لیے فیصلہ ہوا کہ وہ سب مل کر لائبریری میں بیٹھ کر کام کریں گے۔ عصر کے وقت جب سارا اور روشنی لائبریری کی طرف جا رہی تھیں، سارا نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ روشنی، ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی؟ روشنی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا، اتنی سنجیدہ کیوں ہو گئی؟ سارا نے ارد گرد دیکھا، جیسے یقین کر رہی ہو کہ کوئی سن تو نہیں رہا۔ تمہیں کاشان پسند ہے نا؟ روشنی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا؟ نہیں تو، ایسی کوئی بات نہیں۔ روشنی، مجھے دیکھو، سارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہاری چہرے کی زبان پڑھ سکتی ہوں۔ جب بھی کاشان قریب آتا ہے تم نروس ہو جاتی ہو، اور جب وہ کسی اور لڑکی سے بات کرتا ہے تو تمہاری آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہتی جو عام دنوں میں ہوتی ہے۔ روشنی کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، شاید مجھے کاشان پسند ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرا کزن ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ تمہیں… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کیا بول چکی ہے۔ سارا کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ کاشان مجھے پسند کرتا ہے؟ یہ تمہیں کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا، بس تم دونوں کی دوستی دیکھ کر لگتا ہے۔
تم لوگ کتنا وقت ساتھ گزارتے ہو، ایک دوسرے سے کتنی بے تکلفی سے باتیں کرتے ہو، روشنی نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں چھپی تکلیف صاف محسوس ہو رہی تھی۔ سارا نے ایک لمبی سانس لی، پھر روشنی کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریبی بینچ پر بیٹھایا۔ روشنی، سنو میری بات دھیان سے۔ کاشان اور میں بہت اچھے دوست ہیں، یہ سچ ہے، مگر دل میں اس کے لیے کوئی رومانوی جذبات نہیں ہے۔ سچ پوچھو تو، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے کوئی اور پسند ہے۔ روشنی نے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ کون؟ سارا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ قاسم۔ کیا؟ روشنی کی آواز میں حیرت جھلک اٹھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی خوشی بھی۔ سارا، تم نے کبھی بتایا نہیں؟ کیسے بتاتی؟ مجھے خود شرم آتی تھی، وہ اتنا سنجیدہ لگتا ہے، مجھے لگتا تھا شاید اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی مجھ میں، مگر پچھلے کچھ دنوں سے، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا، جب بھی میں کچھ کہتی ہوں وہ بہت توجہ سے سنتا ہے۔ ٹرپ والی رات جب سب گٹار بجا رہے تھے، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور ہم نے گھنٹوں باتیں کی۔ روشنی نے سارا کا ہاتھ زور سے دبایا۔ مجھے تو لگتا تھا تم کاشان کو… نہیں روشنی، بالکل نہیں، کاشان تو مجھے بھائیوں جیسا لگتا ہے، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں شرارت آ گئی۔ اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کاشان کے دل میں کسی اور کے لیے کچھ ہے۔ کس کے لیے؟ روشنی نے بے چینی سے پوچھا۔ سارا نے صرف مسکرا کر روشنی کی طرف دیکھا، اور روشنی سمجھ گئی کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ اس کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی، مگر ساتھ ہی خوف بھی۔ کیا یہ سچ میں ممکن ہے؟ مگر سارا، اگر ایسا ہے تو اس نے کبھی کچھ کہا کیوں نہیں؟ روشنی نے پوچھا۔ سارا نے کندھے اچکائے۔ شاید وہ ڈرتا ہے، شاید سوچتا ہے کہ تم اسے صرف بھائی سمجھتی ہو، اور اگر اس نے اظہار کر دیا تو رشتہ خراب ہو جائے گا۔ اگر سوچا جائے تو تم نے بھی تو کبھی اپنی طرف سے اشارہ نہیں دیا۔ روشنی خاموش ہو گئی، اس کی بات میں دم تھا۔ ایک دن کلاس کے بعد کاشان اپنی نئی بائک پر روشنی کو ہاسٹل چھوڑنے آیا۔ راستے میں اچانک بارش ہو گئی، ہلکی پھوار جو دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہو گئی۔ کاشان نے بائک ایک درخت کے نیچے روکی۔ چلو یہاں رک جاتے ہیں، بارش تیز ہے۔ دونوں درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ بارش کی بوندیں پتوں سے ٹپک ٹپک کر ان پر گر رہی تھیں۔ روشنی نے ہلکی سی سردی سے کانپتے ہوئے اپنے بازو سمیٹے۔ سردی لگ رہی ہے؟ کاشان نے پوچھا، اور بغیر جواب کا انتظار کیے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دی، بالکل ویسے ہی جیسے پہاڑی ٹرپ کی رات کیا تھا۔ آپ کو نہیں لگے گی ٹھنڈ؟ روشنی نے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہی مانوس سی فکرمندی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، کاشان نے مسکرا کر کہا، اور بارش کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، صرف بارش کی آواز اور دور کہیں گاڑیوں کے ہارن کی مدھم گونج۔ پھر روشنی نے ہمت کر کے پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ آپ کو کوئی پسند ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کاشان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کچھ چمکا، پھر وہ ہنس دیا، مگر یہ ہنسی کچھ عجیب سی، کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی۔ کیوں پوچھ رہی ہو اچانک؟ بس یوں ہی، تجسس ہو رہا تھا۔ روشنی نے نظریں چرا لیں۔ کاشان کچھ دیر خاموش رہا، بارش کی بوندوں کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہاں کوئی ہے۔ روشنی کا دل ایک دھڑکن کے لیے رک گیا۔ کون؟ اس نے پوچھنے کی ہمت کی۔ کاشان نے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی نہیں بتا سکتا، اس نے کہا اور نظریں پھیر لیں۔ بارش رک گئی ہے، چلو چلتے ہیں۔ روشنی مایوسی سے اس کے پیچھے بائک کی طرف بڑھی، مگر دل میں ایک نئی امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ شاید کوئی ہے، یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہے، اور وہ سوچتی رہی کہ کیا وہ خود اس کوئی کے دائرے میں آتی ہے۔ گھر واپس جا کر روشنی نے فوراً سارا کو فون کیا اور سارا واقعہ سنایا۔ سارا نے دوسری طرف سے جوش میں چیخ ماری، روشنی، یہ تو صاف صاف اشارہ ہے۔ اس نے مانا کہ اسے کوئی پسند ہے اور وہ بتانا نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب ہے وہ ڈر رہا ہے۔ ڈر کیوں رہا ہوگا؟ روشنی نے الجھن سے پوچھا۔ شاید اسے لگتا ہو کہ اگر اس نے تمہیں بتایا اور تم نے انکار کر دیا تو رشتہ خراب ہو جائے گا، یا شاید وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے، سارا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ روشنی نے آہ بھری، کاش وہ کچھ کہہ دے، یہ انتظار مجھے پاگل کر رہا ہے۔ صبر کرو، وقت آنے پر سب سامنے آ جائے گا، سارا نے دلاسا دیا۔ کیا اسے خود آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہیے؟ مگر اگلے ہی لمحے وہ خیال جھٹک دیا۔ اپنے دل کی بات کہنا، چاہے وہ کزن ہی کیوں نہ ہو، اسے ہمت سے باہر لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انتظار کرے گی، شاید وقت خود ہی راستہ دکھا دے۔ سیمسٹر کے اختتامی امتحانات قریب آ رہے تھے، اور کلاسوں میں رونق کے ساتھ ساتھ ایک ہلکا سا دباؤ بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ روشنی، سارا اور باقی دوست اکثر لائبریری میں دیر تک بیٹھ کر پڑھائی کرتے۔ کاشان اور قاسم بھی اپنے فائنل ایئر کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ان دنوں ملاقاتیں کچھ کم ہو گئی تھیں۔ ایک دن کینٹین میں جب روشنی اکیلی بیٹھی کافی پی رہی تھی، کاشان آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے، بس ٹینشن ہو رہی ہے، روشنی نے کہا۔ سب اچھا ہو جائے گا، کاشان نے مسکرا کر کہا، پھر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ روشنی، اگلے ہفتے ہماری خالہ کے گھر فنکشن ہے نا؟
तुम आ रही हो? हाँ, अम्मी ने बताया था, उसने जवाब दिया। अच्छा है, वहाँ मुलाकात होगी, काशान ने कहा और उठकर चला गया। फैमिली फंक्शन की तारीख तेज़ी से करीब आ गई। खाला के घर बड़े बेटे की मंगनी की तकरीब थी और दोनों तरफ के रिश्तेदार, करीबी और दूर के, सबको दावत दी गई थी। रोशनी ने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी थी। फिरोज़ी रंग का सूट निकाल कर बार बार आईने के सामने देखती रही। इतनी जल्दी तैयार हो गई? शाम को जाना है, उसने कमरे में झांकते हुए कहा। बस अम्मी देख रही थी सूट ठीक लग रहा है या नहीं, रोशनी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, हालांकि उसे खुद भी मालूम नहीं था कि वो किसके लिए इतनी तैयारी कर रही है। शाम को जब वो खाला के घर पहुंचे तो वहाँ पहले से ही रौनक उरूज पर थी। लॉन में लाइट्स सजी थीं, शामियाने के नीचे कुर्सियाँ कतार दर कतार लगी थीं और ख़वातीन के हंसने बोलने की आवाज़ें, बच्चों के शोर और बर्तनों की झंकार ने माहौल को जिंदा कर रखा था। रोशनी ने अंदर दाखिल होते ही नज़रें दौड़ाईं और उसका दिल बेख्तियार काशान को ढूंढने लगा। कुछ ही देर में वो उसे दूर खड़ा अपने कज़न्स के साथ बातें करता नजर आया। सुरमई रंग की शलवार कमीज ने बाल हल्के से संवारे हुए। उसने रोशनी को देखा तो मुस्कुरा कर हाथ हिलाया और रोशनी भी जवाबन मुस्कुरा दी। सारा भी वहाँ मौजूद थी। रोशनी ने मौका पाकर उसके पास जाने की कोशिश की, मगर अम्मी ने उसे रोक लिया। बेटा, पहले आकर खाला से मिल लो, फिर जहाँ जाना है जाना। रोशनी ने सर हिलाया और अम्मी के साथ अंदर की तरफ बढ़ी। रास्ते में मुख्तलिफ रिश्तेदारों से सलाम दुआ होती रही। कोई गाल थपथपाता तो कोई कद देखकर हैरान होता कि कितनी बड़ी हो गई है। रोशनी ने मुस्कुराहट के साथ सबका जवाब देती रही, मगर उसका दिल बार बार काशान की तरफ खिंचता रहा। अंदर वाले कमरे में ख़वातीन की एक अलग महफिल जमी थी, जहाँ चाय और पकौड़ों के साथ गपशप चल रही थी। रोशनी अम्मी के साथ उसी कमरे की तरफ बढ़ी, जहाँ उसे एहसास हुआ कि उसके जूते खुल गया है। अम्मी आप जाए, मैं अभी आती हूँ, उसने कहा और दरवाजे के करीबी पर्दे की ओर में झुककर जूता ठीक से बंद करने लगी। उसी लम्हे अंदर से दो औरतों की आवाज़ें आने लगीं। एक आवाज़ काशान की अम्मी उसकी मुमानी की थी। दूसरी आवाज़ कुछ अजनबी सी थी, शायद कोई दूर के रिश्तेदार। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, तहजीब याफ्ता, पढ़ी लिखी और देखने में भी माशाल्लाह। मैंने काशान के अब्बू से भी बात कर ली है, अगर आप लोगों की तरफ से हाँ हो तो हम रिश्ता लेकर आ जाएं। दूसरी औरत की आवाज़ में शर्मो हया की झलक थी। अरे बाजी, हमें तो खुशी होगी। काशान बेटा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा, ख़ानदानी। मेरी बेटी को भी वो पसंद है, वो खुद मुझे कह चुकी है। रोशनी वहीं पर्दे की ओट में झुकी रह गई। उसका हाथ यूं ही रह गया। उसके कानों में साई साई होने लगी। उसने मजीद सुनने की हिम्मत न की। जूता यूं ही छोड़कर वो उठी और तेज़ी से वहाँ से दूर लॉन के पिछले हिस्से की तरफ भागी, जहाँ अंधेरा था और कोई नहीं था। एक दरख्त के नीचे पहुंचकर वो रुक गई। सांसें फूल चुकी थी और आंखों से आंसू बेख्तियार बहने लगे। उसने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश की, मगर आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ये सच था, उसने दिल ही दिल में सोचा। मैं बस अपने आप को धोखा दे रही थी। काशान के दिल में कभी मेरे लिए कुछ नहीं था, ये सब मेरी ख्वाहिश थी। कुछ देर वो वहीं खड़ी रोती रही। जब उसे कदमों की आहट सुनाई दी, उसने फ़ौरन आंसू साफ किए और रुख मोड़ लिया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। रोशनी, ये काशान की आवाज़ थी, हैरत और फिक्रमंदी से भरी हुई। तुम यहाँ अकेली, और क्या तुम रो रही थी? रोशनी ने जल्दी से चेहरा पोंछा और मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं तो बस आंखों में कुछ पड़ गया था। काशान करीब आया। उसकी आंखों में फिक्र साफ झलक रही थी। रोशनी, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें सुर्ख हैं। तुम रो रही थी, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? रोशनी का दिल चाहा कि वो सब कुछ बता दे, मगर अल्फाज उसके हलक में अटक गए। कैसे कहती कि उसने क्या सुना था? कैसे पूछती कि क्या वो किसी और को पसंद करता है? अगर जवाब हाँ में आया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कुछ नहीं, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं, उसने झूठ बोला। काशान ने कुछ देर उसे देखा, जैसे उसके झूठ को परख रहा हो, मगर फिर आहिस्ता से बोला, अच्छा, अगर किसी वक्त कुछ बताना चाहो तो मैं यहीं हूँ। रोशनी ने सर हिलाया, मगर बोल ना सकी। काशान कुछ देर वहीं खड़ा रहा, जैसे कुछ और कहना चाहता हो, मगर फिर खामोशी से मुड़ गया और वापस तकरीब की तरफ चला गया। रोशनी वहीं खड़ी टूटे दिल के साथ अंधेरे में गुम हो गई। उस रात घर वापस आकर रोशनी खुद को मज़ीद रोक ना सकी। उसने फ़ौरन सारा को फ़ोन किया और जैसे ही सारा ने फ़ोन उठाया, रोशनी की सिसकियां फूट पड़ीं। रोशनी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? सारा घबरा गई। सारा, आज फंक्शन में मैंने काशान की अम्मी की बात सुनी। वो किसी से काशान के रिश्ते की बात कर रही थी। कह रही थी कि उनकी बेटी को काशान पसंद है, रोशनी ने रोते हुए कहा। सारा चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, किससे बात कर रही थी? कौन थी वो औरत? मुझे नहीं पता, मैंने आवाज़ नहीं पहचानी, शायद कोई दूर की रिश्तेदार थी, रोशनी ने कहा। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो, सारा ने समझाने की कोशिश की।
غلط فہمی کیسی سارا؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ روشنی کی آواز میں مایوسی تھی۔ میں تھک گئی ہوں اس انتظار سے، اس امید سے۔ شاید مجھے قبول کر لینا چاہیے کہ کاشان کبھی مجھے اس نظر سے نہیں دیکھے گا۔ میں بس اپنے دل کو دھوکہ دے رہی تھی۔ روشنی ایسا مت کہو، سارا نے کہا، مگر روشنی نے بات جاری رکھی جیسے مہینوں کا دبا ہوا غبار آج نکل رہا ہو۔ سارا، مجھے پہلی بار آج احساس ہوا تھا کہ مجھے کاشان پسند ہے جب اس نے مجھے پہاڑی ٹرپ کی رات اپنی جیکٹ دی تھی۔ اس رات آسمان کتنا خوبصورت تھا اور وہ میرے پاس بیٹھا تھا، اتنا قریب کہ میں اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر رک گیا۔ اس دن سے میں نے سوچا شاید اسے بھی مجھ سے کچھ محبت ہے، مگر یہ سب میرا وہم تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ دروازے کی دوسری طرف برآمدے میں کاشان کھڑا تھا۔ وہ روشنی کو اس کا موبائل چارجر جو وہ فنکشن میں بھول گئی تھی دینے آیا تھا، اور جیسے ہی اس نے اپنا نام سنا وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا اور اندر سے روشنی کی آواز، اس کی سسکیوں میں لپٹی ہوئی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کاشان کے قدم زمین سے جڑ گئے، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یاد ہے، روشنی کی آواز آ رہی تھی جب وہ لائبریری میں مجھے پڑھاتا تھا اور میں نے پوچھا تھا کیوں اتنا خیال رکھتے ہو، تو اس نے کچھ کہتے کہتے بات بدل دی تھی۔ اور بارش والے دن جب میں نے پوچھا کوئی پسند ہے تو اس نے کہا کوئی ہے مگر نام نہیں بتایا۔ سارا، مجھے لگتا تھا وہ نام میرا ہے، مگر آج پتہ چلا کہ میں کتنی بے وقوف تھی۔ وہ نام شاید کسی اور لڑکی کا ہے مگر میرا نہیں۔ کاشان کے ہاتھ سے چارجر گر گیا، ہلکی سی آواز پیدا ہوئی مگر روشنی کی سسکیوں میں دب گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اندر جا کر سب کچھ صاف کر دے، مگر پیر جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ سارا، مجھ سے وعدہ کرو یہ بات کبھی کاشان کو مت بتانا۔ میں نہیں چاہتی وہ جانے کہ میں نے اس کے بارے میں ایسا کچھ سوچا تھا۔ ہم کزن ہیں، بس یہی رشتہ ٹھیک ہے، میں اسے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ کاشان نے گہرا سانس لیا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اتنے مہینوں سے وہ خود بھی اس خاموش جنگ میں مبتلا تھا۔ روشنی کو دیکھ کر دل کا بے قابو ہونا، اس کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈنا، اور پھر یہ ڈر کہ اگر اس نے اظہار کر دیا اور روشنی نے انکار کر دیا تو ان کا خاندانی رشتہ ہمیشہ کے لیے عجیب ہو جائے گا۔ آج پہلی بار اسے معلوم ہوا کہ روشنی کے دل میں بھی وہی طوفان چل رہا تھا جو اس کے دل میں تھا۔ اگلی صبح کاشان نے اپنی امی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناشتے کی میز پر جب امی نے دوبارہ رشتے کی بات چھیڑی، بیٹا وہ لڑکی جو کل فنکشن میں تھی، عالیہ کی بیٹی، بہت اچھی ہے، میں نے تو ان سے بات بھی کر لی تھی، تم بس ہاں کہہ دو۔ کاشان نے چمچ رکھ دیا اور سنجیدگی سے امی کی طرف دیکھا۔ امی مجھے معاف کیجیے مگر میں یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتا۔ امی حیران رہ گئیں۔ کیوں بیٹا، کیا خرابی ہے لڑکی میں؟ لڑکی میں کوئی خرابی نہیں امی، مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل کہیں اور ہے، کاشان نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز میں سکون تھا جیسے کوئی بوجھ اتار رہا ہو۔ کہیں اور؟ کس سے محبت کرتے ہو تم؟ امی نے حیرانی سے پوچھا۔ کاشان نے ایک لمبی سانس لی، پھر مسکرا کر بولا، وقت آنے پر بتاؤں گا امی، ابھی بس اتنا جان لیں کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے آپ سمجھیں گی۔ امی نے کچھ دیر بیٹے کا چہرہ دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرا دی۔ اچھا، جیسی تمہاری مرضی، مگر مجھے بتانا ضرور۔ اگلے چند دن روشنی کے لیے بہت بھاری تھے۔ وہ یونیورسٹی تو جاتی، کلاسز اٹینڈ کرتی، مگر اس کے چہرے کی رونق ماند پڑ چکی تھی۔ سارا اور دوسری دوستیں اس کی اداسی محسوس کرتی، مگر روشنی ہر بار بات ٹال دیتی۔ کاشان سے اس کا سامنا کم ہونے لگا کیونکہ روشنی جان بوجھ کر اس سے بچنے لگی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی آنکھیں اس کا راز فاش نہ کر دیں۔ کاشان بھی یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد یونیورسٹی میں ایک چھوٹی سی تقریب ہوئی، ڈپارٹمنٹ کا اینول ڈنر، جہاں فارغ التحصیل ہونے والے سینئرز کو الوداعی خطاب دیا جانا تھا۔ روشنی بادلے نخواستہ سارا کے ساتھ وہاں پہنچی۔ ہال میں روشنیاں مدھم تھیں، میزیں خوبصورت سے سجی تھیں اور ہلکی موسیقی چل رہی تھی۔ کھانے کے بعد جب لوگ آپس میں گھل مل رہے تھے، کاشان روشنی کے پاس آیا۔ روشنی، تھوڑی دیر کے لیے باہر آ سکتی ہو، ضروری بات کرنی ہے۔ روشنی کا دل زور سے دھڑکا۔ ابھی؟ ہاں، ضروری بات ہے۔ کاشان کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ روشنی نے سارا کی طرف دیکھا جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے جانے کا اشارہ کیا۔ روشنی دل میں طوفان لیے کاشان کے پیچھے ہال سے باہر لان کی طرف چل دی، جہاں رات کی ٹھنڈی ہوا اور دور سے آتی مدھم موسیقی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لان میں پہنچ کر کاشان کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ رات کی ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی اور دور ہال سے آتی موسیقی کی مدھم آواز کے سوا سناٹا تھا۔ روشنی اس کے سامنے کھڑی دل میں طوفان لیے انتظار کر رہی تھی۔ کاشان نے گہرا سانس لیا اور بولنا شروع کیا، مگر اس کی بات ماضی سے شروع ہوئی، ایک ایسی کہانی سے جو روشنی نے کبھی نہیں سنی تھی۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے۔ کاشان اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ دبئی میں رہتا تھا، جہاں اس کے ابو ایک کمپنی میں انجینئر تھے۔ وہ سال میں ایک آدھ بار پاکستان آتے، عام طور پر عید یا کسی خاندانی تقریب پر۔ اس سال روشنی کی بڑی خالہ کی بیٹی کی شادی تھی اور پورا خاندان اکٹھا ہوا تھا۔ کاشان جو اس وقت 19 سال کا تھا،
تقریب میں اپنے کزنز کے ساتھ بیٹھا موبائل میں مصروف تھا جب اچانک اس کی نظر ہال کے دروازے پر پڑی۔ روشنی 16 سالہ ہلکے گلابی لباس میں اپنی امی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کے بال کھلے تھے، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر، اور آنکھوں میں وہ معصومیت جو کاشان نے پہلے کبھی کسی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنی امی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے راستے میں کسی بزرگ رشتہ دار سے مل کر جھک کر سلام کر رہی تھی، اور اس کی یہ ادا، یہ سادگی کاشان کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گئی۔ اس نے اپنے پاس بیٹھے کزن سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ارے یہ تو روشنی ہے، تمہاری ماموزاد بہن، تم نے پہچانی نہیں؟ کزن نے حیرانی سے جواب دیا۔ کاشان کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ روشنی ہے؟ اس نے ناقابل یقین انداز میں دل ہی دل میں دہرایا۔ اس نے آخری بار جب روشنی کو دیکھا تھا وہ بمشکل 12 سال کی ہوگی، ایک چھوٹی سی بچی جو ہر وقت کھیل کود میں مصروف رہتی تھی، اور اب سامنے کھڑی یہ لڑکی۔ اس رات کاشان بار بار چوری چھپے روشنی کو دیکھتا رہا۔ جب وہ ہنستی تو اس کا دل کچھ عجیب سا محسوس کرتا، جب وہ کسی سے بات کرتے ہوئے شرما کر نظریں جھکاتی تو کاشان کی نظریں بے اختیار اس کی طرف کھنچ جاتی۔ وہ خود بھی حیران تھا اپنے اس رد عمل پر، یہ تو اس کی اپنی کزن تھی، پھر یہ دل کی عجیب کیفیت کیوں؟ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید یہ صرف اتنے سالوں بعد ملنے کا تجسس ہے، مگر جب تقریب کے اختتام پر روشنی اپنی امی کے ساتھ کاشان کے قریب سے گزری اور مسکرا کر کہا، السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ تو اس کی آواز، اس کا انداز، سب کچھ کاشان کے دل میں نقش ہو گیا۔ اس رات وہ سو نہ سکا۔ بار بار روشنی کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ دبئی واپس جا کر بھی کاشان اس احساس سے پیچھا نہ چھڑا سکا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ محبت ہے، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ کتنا مشکل راستہ ہے۔ روشنی اس کی کزن تھی، عمر میں بھی چھوٹی اور ابھی اسکول میں تھی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید وقت کے ساتھ یہ احساس مان پڑ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہر خاندانی ویڈیو کال میں ہر تصویر جو روشنی سوشل میڈیا پر لگاتی، کاشان کی نظریں اسے ڈھونڈ لیتی۔ وہ اس کی ہر پوسٹ کو غور سے دیکھتا، مگر کبھی لائک یا کامنٹ کرنے کی ہمت نہ کرتا، اس ڈر سے کہیں کوئی کچھ بھانپ نہ لے۔ جب روشنی نے میٹرک پاس کیا اور کالج میں داخلہ لیا، کاشان نے اپنے والدین سے ضد شروع کر دی، مجھے یونیورسٹی پاکستان سے ہی کرنی ہے۔ اس کے ابو حیران رہ گئے، یہاں دبئی میں اتنی اچھی یونیورسٹیز ہیں، پاکستان کیوں جانا چاہتے ہو؟ بس ابو، مجھے وہاں کا ماحول پسند ہے، اپنے وطن میں پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے خاندان کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ کاشان نے وجہ گھڑی، مگر اصل وجہ کچھ اور تھی۔ وہ جانتا تھا کہ روشنی بھی جلد اسی شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ لینے والی ہے، اور وہ اس سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا۔ بہت بحث و تکرار کے بعد آخرکار اس کے والدین مان گئے، اور کاشان نے پاکستان آ کر اسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا جہاں چند سال بعد روشنی نے بھی آنا تھا۔ ان 2 سالوں میں جب کاشان یونیورسٹی کی پہلی زندگی گزار رہا تھا، وہ ہمیشہ اس دن کا انتظار کرتا رہا جب روشنی بھی یہاں آئے گی۔ اور جب وہ دن آیا جب روشنی نے یونیورسٹی کے گیٹ سے قدم اندر رکھا، کاشان کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے سنبھالے گا، اس کا خیال رکھے گا، اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنائے گا۔ مگر ساتھ ہی اسے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر اس نے جلدی اظہار کر دیا اور روشنی نے صرف بھائی کی نظر سے اسے دیکھا تو ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے عجیب ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے خاموشی سے دھیرے دھیرے روشنی کے قریب آنے کا فیصلہ کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک کاشان نے روشنی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، میں تمہیں پسند کرتا ہوں روشنی، نہیں پسند نہیں بلکہ بہت محبت کرتا ہوں، اس دن سے جب میں نے تمہیں اس شادی میں دیکھا تھا۔ کیا؟ وہ بمشکل بول پائی، اسے شوق لگا تھا۔ مجھے پتہ ہی اچانک لگ رہا ہوگا تمہیں، کاشان نے جلدی سے کہا، مگر یہ سچ ہے، میں نے پاکستان آنے کی ضد اس لیے کی تھی تاکہ تمہارے قریب رہ سکوں، اور جب تم یہاں آئی میں نے سوچا کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ شاید تمہارے دل میں بھی کچھ جگہ بنا سکوں۔ روشنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ مگر آپ نے کبھی کچھ کہا کیوں نہیں؟ اور فنکشن والے دن جب آپ کی امی کسی کے ساتھ؟ کاشان نے سر ہلایا، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ وہ عالیہ خالہ کی بیٹی کی بات ہو رہی تھی، امی نے مجھے بتائے بغیر ہی رشتے کی بات چلا دی تھی، مگر روشنی جب میں تمہارا چارجر دینے آیا اور تمہیں سارا سے بات کرتے سنا۔ روشنی چونک گئی، آپ نے سن لیا؟ ہاں، سب سنا، کاشان نے نرمی سے کہا، میں نے سنا کہ تم نے کیا سوچا تھا، اور اسی رات میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار نہیں کروں گا۔ اگلی صبح میں نے امی کو صاف انکار کر دیا اور بتا دیا کہ میرا دل کہیں اور ہے۔ روشنی نے آنسوؤں کے درمیان ہنسنا شروع کر دیا، تو آپ پہلے سے جانتے تھے کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں؟ کاشان نے شرارت سے مسکرا کر کہا، ہاں جانتا تھا، مگر پھر بھی میں چاہتا تھا کہ تم خود میرے منہ سے سنو۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور روشنی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ روشنی، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہو گی؟ روشنی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر چہرے پر سب سے خوبصورت مسکراہٹ تھی جو کاشان نے کبھی دیکھی تھی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت عرصے سے،
کاشان نے راحت کی سانس لی۔ دور سے موسیقی کی مدھم آواز آ رہی تھی اور آسمان پر تارے چمک رہے تھے، بالکل اسی رات کی طرح جب پہاڑی ٹرپ پر دونوں نے ساتھ بیٹھ کر آسمان دیکھا تھا۔ اس رات جب دونوں ہال میں واپس آئے، ان کے چہروں کی چمک نے سارا کو فوراً سب کچھ سمجھا دیا۔ وہ دوڑ کر روشنی کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ بتاؤ نا۔ روشنی نے شرماتے ہوئے سارا کو گلے لگا لیا اور اس کے آنسو اور مسکراہٹ نے ہی سب کچھ بیان کر دیا۔ سارا خوشی سے چیخ اٹھی اور دونوں کو گلے لگا لیا۔ اگلے ہفتے دونوں خاندانوں کو جب یہ خبر ملی تو ابتدا میں سب حیران رہ گئے، مگر جب کاشان اور روشنی کے والدین نے دیکھا کہ دونوں بچے واقعی ایک دوسرے سے کتنی سچی محبت کرتے ہیں تو سب نے خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کر لیا۔ روشنی کی امی نے تو یہاں تک کہا، مجھے تو پہلے ہی شک ہو گیا تھا جب یہ ہر وقت موبائل پکڑے کاشان سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک ماہ بعد دونوں خاندانوں نے مل کر ایک خوبصورت سادی مگر پرتپاک تقریب میں کاشان اور روشنی کی منگنی کا اہتمام کیا۔ لان میں پیلی اور سفید پھولوں کی سجاوٹ تھی، لائٹس جھلملا رہی تھیں اور خاندان کے تمام افراد خاموشی سے جھوم رہے تھے۔ سارا جو اب باقاعدہ قاسم کے ساتھ اپنی کہانی آگے بڑھا رہی تھی، آج کی رات روشنی کے ساتھ کھڑی انگوٹھی کی رسم دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ یاد ہے؟ سارا نے آہستہ سے روشنی کے کان میں کہا، جب میں نے کہا تھا تم دونوں کا جوڑا کتنا اچھا لگتا ہے۔ روشنی نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاں یاد ہے، اور میں نے تمہیں کتنا ڈانٹا تھا، مگر آج دیکھو میں صحیح تھی نا۔